صدیقی دور آیا، چاروں طرف فتنے کھڑے ہو گئے، بڑی بڑی طاقتوں نے طے کر لیا کہ اب مدینہ منورہ کو تہس نہس کر دو اور یہ مسلمانوں کو ختم کر دو، کیونکہ ان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ بدر میں، احد میں، خندق میں ہر جگہ جو اللہ کی مدد آئی وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے آئی، تو جن کی وجہ سے اللہ کی مدد آتی تھی وہ تو قبر میں چلے گئے، تو اللہ کی مدد بھی قبر میں دفن ہو گئی۔ اب یہ مسلمان بغیر مدد کے ہیں، لہذا ان کو یہیں سے صاف کر دو، بچے ہی نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، ان کو ختم کرو۔ مستقل لاکھوں کا مجمع لے کر قیصر روم برابر نکلا مدینہ منورہ کو تہس نہس کرنے اور سارے کلمے ایمان والوں کو مار ڈالنے۔ ایک فتنہ یہ آیا، ایک فتنہ جھوٹی نبوت کا آیا، اور ایک فتنہ عربی قبیلے جو تھے ان کے مرتد ہونے کا آیا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں کے ذہن میں یہ بات ڈالی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ قبر مبارک میں تشریف لے گئے لیکن ہمارے ایک ہاتھ میں قرآن ہوگا اور دوسرے ہاتھ میں تلوار ہوگی، تو قیامت تک ہماری مدد آتی رہے گی۔ تلوار کے معنی یہ ہے کہ تلوار سے پہلے جو کام کرنے کا ہے وہ کیا جائے۔ تلوار تو بالکل اخیر میں آئی ہے، تلوار شروع میں نہیں آئی، شروع میں تو دعوت آئی، مکہ مکرمہ میں دعوت چلی، مدینہ منورہ میں دعوت چلی، زور کی دعوت چلی، اور اللہ کی خوب مددیں آئی اور دل کا یقین بنا، اور مدینہ منورہ کے اندر مسلمانوں کے تو 5 باتیں آ جائیں۔ ایک تو ایمانیات کی لائن جس کو میں نے آمنت باللہ کے اندر بتایا، اور ایک عبادات والی لائن، ایک معاشرت نبوی طریقے پر، معاملات نبوی طریقے پر، اور اخلاقی معیار کا اونچا ہونا، یہ سارا کا سارا مدینہ منورہ کے اندر ان لوگوں نے سیکھا۔ باہر کے لوگ جو آتے تھے تجارت کو یا گزرتے تھے، انہوں نے یہ پاک زندگی دیکھی تو وہ لوگ اسلام کے اندر آنے شروع ہو گئے، لیکن اب پوری دنیا کے اندر بات کو چلانا ہے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جماعتیں بنا بنا کر بھیجی، باہر کے علاقوں میں بھیجی، اور جماعتیں بنا بنا کر جب مدینہ منورہ کے اندر اللہ پاک کی غیبی مدد ہی آئی، بدر کے اندر غیبی مدد آئی، احد کے اندر غیبی مدد آئی، شروع میں اور اخیر میں خندق کے اندر حیرت انگیز غیبی مدد آئی۔ میرے محترم دوستو، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو 5 باتیں صحابہ میں پیدا ہو گئی تھی، اس کو دیکھ کر باہر جانے کا حکم کیا کہ جماعتیں بنا بنا کر باہر جاؤ، جماعتیں بنا بنا کر باہر جاؤ، ایمانیات کی لائن ہو، عبادات کی لائن ہو، اخلاقیات کی لائن ہو، معاشرت اور معاملات بالکل صحیح ہو، اور جانے کے بعد 3 کام کرو۔ سب سے پہلے تو دعوت دو، کلمے کی دعوت دو، اسلم تسلم، خدا کی طاقت کو تسلیم کرو تو مزے میں رہو گے۔ پہلے تو کلمے کی دعوت دو، اگر وہ کلمہ پڑھ لیں تو بس وہ ہمارے بھائی ہو گئے۔ پھر ان کی جماعت بنا کر مدینہ منورہ بھیجو، جس نے کلمہ پڑھا جماعت بناؤ اور ان کی مدینہ منورہ میں بھیجو، کیونکہ کلمہ جو ہے وہ تو اسلام کا داخلہ ہے، لیکن پورے اسلام پر چلنا کیسے، اس کے سیکھنے کے لیے انہیں مدینہ منورہ بھیجو۔ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جماعت گئی، لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا تو انہوں نے جماعت بنا کر مدینہ منورہ بھیج دی، اسی طرح اوروں نے بھی بھیجی۔ تو مدینہ منورہ کے رہنے والے جو تھے مسجد نبوی کے اندر ان کی تربیت کرتے تھے، اپنے محلوں میں لے جاتے تھے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں 7 دن کے لیے بعد مرتبہ بھیجتے تھے، 7 دن ایک محلے والے لے گئے پھر واپس لائے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا امتحان لیا اور فرمایا کہ قادو ان یفقہوا، یہ تو دین کی سمجھ رکھنے کے قریب ہو گئے۔ پھر دوسرے محلے میں بھیجا، پھر بلایا، محلے والوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا انہوں نے ہمارے لیے بچھونے بچھائے، کھانا کھلایا، ہمیں دین سکھایا، ثم یعلموننا القرآن، ہم کو قرآن سکھایا۔ پھر آپ نے امتحان لیا، فرمایا قد فقیہ، 15 دن کے اندر فقیہ بن گئے۔ پھر ان کی جماعت بنائی، اس پر ایک امیر بنایا اور کہا جاؤ اپنے قبیلے میں وہاں مسجد بناؤ، سیدھی سادی۔ اور یہ جو تم نے مدینہ منورہ میں دیکھا اور مسجد نبوی میں دیکھا، تم اسے وہاں پر چالو کرو۔
تو اس طرح یہ ساری چیزیں آگے بڑھنی شروع ہوئی. تو پہلا کام تھا کلمے کی دعوت دینا. یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے. اور اگر وہ کلمہ نہ پڑھے تو بھی ہمیں لڑائی نہیں کرنی. وہ کلمہ نہ پڑھے تو بھی ان سے لڑائی نہیں کرنی. ہم لڑائی بھڑائی والے لوگ نہیں ہیں, لڑائی نہیں کرنی. ہاں ہتھیار لے کر جانے پڑتے تھے, اس لیے کہ عرب لوگ جو تھے ان کے اندر مارنا, پیٹنا, ڈاکہ ڈالنا, قتل کرنا ایک عادت تھی. تو اپنے بچاؤ کے لیے انہیں ہتھیار لے کر تو جانا پڑتا تھا انہیں, لیکن لڑائی کے لیے ہتھیار نہیں تھے, اپنے بچاؤ کے لیے تھے. پہلا کام تو کلمے کی دعوت. اگر وہ کلمہ نہ پڑھے تو بھی لڑائی نہیں. پھر ان سے یوں کہو کہ جب تم خدا کی طاقت کو تسلیم نہیں کرتے تو دنیا کے اندر سربلندی کے ساتھ رہنے کا تمہیں حق نہیں ہے. سربلندی کے ساتھ جو اللہ کی طاقت کو تسلیم کرنے والے ہیں وہی رہیں گے, اور تمہیں سر نگو بننا پڑے گا. حتیٰ یوں تو جزیت یدی مہم صاغرون, ہماری رعیت بنو اور سالانہ جزیہ دیا کرو. وہ جزیہ اس بات کا لیں گے کہ ہم تمہاری حفاظت کریں گے. کوئی تمہارے پر حملہ کرے گا تو ہم تمہاری حفاظت کریں گے, جزیہ دو. اور یہ بات قیصر سے بھی کہی گئی, اور یہ بات کسریٰ سے بھی کہی گئی, یہ بات رستم سے بھی کہی گئی. حالانکہ رستم کا بہت بڑا فوج وہاں پر موجود اور زیب و زینت کا سامان وہاں پر موجود, لیکن حضرت ربیعہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پستہ قد صحابی تھے. وہ ایک دم سے اس کے تخت کے اوپر چڑھ گئے اور جا کر رستم سے یوں کہا, اللہ تعالی لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد ولنخرج الناس من جور الادیان الى دین الاسلام ومن ضيق الدنيا الى سعتها. اللہ نے ہم کو بھیجا ہے. حضرت نبی کہتے ہیں اللہ نے ہم کو بھیجا.